بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اور آخرت کی حقیقتوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی پہچان اور شناخت کا نظام مخلوق کے اعتبار سے ہے، جبکہ آخرت میں پہچان کا معیار خالق کے حکم کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر فرمایا کہ اولاد کی نسبت والد کے نام سے ہو، کوئی بیٹا یا بیٹی ہو تو ان کے تعارف میں باپ کا نام شامل کیا جائے۔ یہ ایک سماجی اور شرعی اصول ہے جس سے نسب کی حفاظت اور خاندان کی شناخت قائم رہتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں یہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام سے پکارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں باپ کا نام اولاد کی پہچان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ سے لے کر آج تک ہر شخص اپنے والد کے نام سے ہی مشہور اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن روز قیامت کا معاملہ دنیا سے مختلف ہوگا۔ اس دن پہچان کا نظام اور اصول انسانوں کی وضع کردہ سماجی بنیادوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل پر ہوگا۔ مفسرین اور علماء نے یہ واضح کی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی قسم کے جھوٹ، فریب یا نسب کے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ دنیا میں ممکن ہے کہ بعض لوگ اپنے نسب کے بارے میں جھوٹ بولیں یا کسی دوسرے کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کریں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب پردے ہٹا دے گا اور حقیقی ماں کے نام سے ہر ایک کو بلایا جائے گا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہ ہو۔ ماں کی پہچان یقینی اور قطعی ہے، کیونکہ دنیا میں ماں کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا، جبکہ باپ کے بارے میں انسانی معاشروں میں کبھی کبھی شکوک و شبہات بیان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن ماں کے ساتھ آنے کا حکم فرمایا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ماں کی عظمت اور اس کے حق کو اجاگر کرنے کے لیے قیامت کے دن اولاد کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو والد کے نام سے پہچان ملتی ہے، لیکن ماں نے جس تکلیف، محبت اور قربانی کے ساتھ اولاد کو جنم دیا، پرورش کی اور اپنی محبت سے نوازا، اس کا حق زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری بار پوچھا، اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ کے ساتھ۔ یہ حدیث ماں کے مقام کو واضح کرتی ہے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں کی عظمت
اور اس کی قربانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے اولاد کو ماں کے نام سے پکارے گا، تاکہ یہ حقیقت سب کے سامنے عیاں ہو جائے کہ ماں کا رتبہ کس قدر بلند ہے۔ ایک اور نکتہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں نسب اور پہچان باپ کے ذریعے قائم رہتی ہے، لیکن اصل وجود کی ابتدا ماں سے ہے۔ وہیں بچہ 9 ماہ تک ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، اسی سے جنم لیتا ہے، لہٰذا قیامت کے دن اصل حقیقت کی طرف نسبت کی جائے گی جو کہ ماں ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روز قیامت جب انسان اپنے اعمال کے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو والدہ کے نام سے پکارا جانے لگے گا، اور ایک طرح کا سکون اور شفقت بھی شامل ہوگی۔ دنیا میں والد کا ذکر زیادہ تر قانون، معاشرت اور سختی سے جڑا ہوا ہے، جبکہ ماں کا ذکر محبت، قربانی اور نرمی سے وابستہ ہے۔ قیامت کے دن ایسا سخت دن ہوگا کہ اولاد والدین کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں کو یاد نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ ایسے وقت میں والدہ کے نام سے پکارا جانا گویا اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور شفقت کا اشارہ ہوگا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والد کے نام سے پکارنے میں دنیاوی رواج اور انسانی ساخت کا غلبہ ہے، جبکہ والدہ کے نام سے پکارنے میں اللہ کی تخلیقی قدرت کا غلبہ ہے، کیونکہ ماں کے ضبط سے ہی ہر انسان کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس بات پر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے رحم میں ایک نطفے سے تخلیق کیا، اور اسی مقام سے زندگی کا آغاز ہوا۔ اس لیے روز قیامت اسی حقیقت کو نمایاں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔